بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم حاضرین، سامعین، ناظرین، آپ کو وسیم اختر بلال قاسمی کا سلام۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے تلخیص فہم قرآنی کا مقدمہ یعنی چند اسٹارٹ کی باتیں سماعت فرمائی تھی اور سورہ فاتحہ کی سمری۔ سورہ فاتحہ کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ بندے کی طلب ہے، بندے کی دعا ہے ہدایت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن مجید بطور ہدایت یعنی جواب دعا کے طور پر ارسال فرمایا دیا۔ تو اس میں پہلی صورت سورہ بقرہ کے نام سے ہے۔ سورہ بقرہ مدنی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی تھی، اور اس پوری صورت کی تھیم یعنی مرکزی موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اب تم لوگوں نے ہدایت کی دعا کی ہے تو لو تمہیں اب مرکز ہدایت بنی اسرائیل سے ہٹا کر بنی اسرائیل میں تم لوگوں کو دے دی جاتی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل جنہوں نے 2000 سال تک لیڈرشپ کی، ان کی لیڈرشپ کو معزول کر کے بنی اسماعیل حجاز میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کی نسل میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو یہ ریفارمرشپ، لیڈرشپ اور بطور ہادی یہ ہدایت دی گئی تاکہ انسانوں کو وہ ہدایت دے سکے، اور وہ خاتم النبیین بھی ان کو قرار دیا گیا۔ اس سورہ بقرہ میں منافقین اور اہل کتاب سے بھی واسطہ رہا ہے۔ اس میں 4 بڑے بڑے لیکچر ہیں جس میں 12 پیراگراف ہیں۔ اس کا اگر انڈیکس دیکھا جائے تو اس طریقے پر ہے کہ عقائد انسانی میں 3 رویے یا 3 مزاج جو ہیں وہ پرورش پاتے ہیں۔ ان کا مختصر سا تعارف اس انداز سے کرایا گیا کہ آیت نمبر 1 سے 5 تک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک 5 آیتیں جو ہیں وہ جو انسٹرکشنز مان رہے ہیں، ہدایت مان رہے ہیں، ان کے متعلق بتائی گئی ہیں، اور جو ہدایت مان رہے ہیں ان کو متقی کہا گیا۔ یہ گویا کہ ٹیکنیکل ورڈز ہو گیا۔ اور جو ہدایت نہیں مان رہے ہیں ان کو کافر کہا گیا، یعنی انکار کرنے والا، اور یہ آیت نمبر 6 سے 7 تک میں بتایا گیا۔ اور آیت نمبر 8 سے 20 تک یعنی تقریباً پورا ایک رکوع یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مذبذب ہیں، ہدایت کی روشنی دیکھتے ہیں تو اس طرف چل پڑتے ہیں، اور جب اپنا فائدہ یا ذاتی فائدہ یا اپنا جذباتی فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس ہدایت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافقین کہا گیا ہے۔ تو انسان کی 3 کیٹیگریز ہیں، یا تو وہ متقی ہوگا، متقی سے مراد یہ کہ ہدایت پر چلنے والا ہوگا، ہدایت پر کو ماننے والا ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، کافر سے مراد یہ ہے کہ وہ انکار کرنے والا ہوگا، یا پھر وہ منافق ہوگا کہ کچھ مانے گا کچھ نہیں مانے گا، مذبذب ہوگا۔ یہ 3 کیٹیگریز بتائی گئی۔ اس کے بعد اگر اور آگے بڑھا جائے تو آیت نمبر 21 یا 22 میں ہمیں دعوت توحید ملے گی، اور آیت نمبر 23 سے 24 میں توحید اور رسالت کے اوپر اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو پھر وہ چیلنج کیا گیا ہے کہ بھائی تم رسالت پر یا توحید پر چیلنج کرتے ہو یا اس وحی پر چیلنج کرتے ہو جسے قرآن کہا جاتا ہے، تو تم ایک صورت بھی اس جیسی لے کر آؤ، جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر اس پر اگر تمہیں شبہ ہے تو تم ایک صورت ہی ایسی جیسی لے آؤ۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا آیت نمبر 25 میں مومنین کو جنت کی خوشخبری دی گئی کہ جو ایمان لے آئیں گے
ایمان لے آئے گے یعنی بلیو کریں گے اور اس ہدایت کو مانیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 26 اور 27 میں فاسقین کا انٹروڈکشن کرایا گیا۔ یہ ایک چوتھی اصطلاح ہے، چوتھا ٹیکنیکل ورڈس ہے۔ فاسق مسلمان تو ہوتا ہے لیکن وہ یعنی بلیو بھی کرتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی کر دیتا ہے یا عمل نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 28 سے 29 تک پھر اللہ کی کبریائی کے متعلق بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ تخلیق کائنات، یہ پورا یونیورسل نہیں، پوری کائنات وہ کیسے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حیات اور ممات یعنی زندگی اور موت کا کیا ذریعہ ہے، پھر اس کے عقلی دلائل دیے۔ اور آیت نمبر 30 میں باقاعدہ تخلیق کائنات کے بعد تخلیق انسان کی کیسے تخلیق ہوئی اس کے متعلق بتایا گیا۔ میں یہیں ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت بڑا ایک نظریہ چلا آ رہا ہے کہ انسان پیدا ہوا یا ایولوشن کا یعنی ارتقائی منازل سے وہ آگے بڑھا، جیسے کہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ تو جو مذہب کہتا ہے اور جو ڈارون کا نظریہ ہے، ان سب کی تفصیل جو میری واقعاتی کلپس ہے اس میں تفصیل سے آ جائے گی، یہاں تو میں صرف سمری بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تخلیق کائنات یعنی یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، کتنا عرصہ لگا، اس کائنات میں کیا ہے، یہ بھی میرے واقعاتی کلپس میں آئے گی۔ یہاں صرف مختصراً بتا رہا ہوں کن آیات میں یہ سب چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 24 سے 40 سے 46 تک جو بہت ہی متمدن قوم تھی اس زمانے میں، یعنی کلچرل قوم تھی بنی اسرائیل، اس کی ہسٹری کا آغاز کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس قوم نے کہاں کہاں گمراہی کی، کہاں کہاں بھٹکی یہ قوم، اور اپنے ذاتی ہدایات، ذاتی قواعد جو بنا لیے اس دنیا میں رہنے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2000 سال کے بعد کہہ لیجئے بطور سزا اس قوم کو معزول کر دیا لیڈرشپ سے، اور حجاز میں جو شخصیت تھی وہ یعنی بنی اسماعیل میں یہ لیڈرشپ دے دی گئی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہدایت کی دعوت جو ہے اس میں نگیٹوز جو خیالات ہیں خاص طور سے ابلیس کی جانب سے آتے ہیں اور خود انسان کے اپنے مزاج سے بھی بنتے ہیں، اس سے بچنے کی نصیحت کی گئی۔ اور تفصیل سے اگر ہم بتائیں یعنی جس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں یا فہرست کہتے ہیں، وہ اس طریقے پر ہے کہ آیت نمبر 50 تک بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات والا واقعہ بتایا گیا ہے۔ یہ واقعہ بھی میں نے اپنی کلپس میں تفصیل کے ساتھ کچھ فوٹو کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تھے بنی اسرائیل، اس کی تفصیل بھی ایک واقعاتی کلپس میں میں نے بتائی ہے، یہ صرف سمری بتا رہا ہوں۔ آیت نمبر 56 تک عذاب اور کڑک آئی سزا کے طور پر، وہ بھی بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا۔ آیت نمبر 59 میں من و سلوہ کے متعلق بتایا گیا، من و سلوہ کی تفصیل جو ہے وہ بھی ایک واقعاتی کلپس میں آئے گی۔ اور پھر بتایا کہ انہوں نے من و سلوہ کی جگہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو مانا نہیں بلکہ خود کھیتی باڑی شروع کر دی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جو آیت نمبر 60 میں ہے کہ بنی اسرائیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو ان کو پیاس لگی، تو ایک معجزاتی معاملہ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم عصا مارو یعنی اپنی چھڑی، اور اس سے پھر 12 چشمے یعنی پانی کے 12 چشمے نکلے، اور جو 12 قبیلے تھے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس زمانے کے حساب سے ایک سزا دی کہ کوہ طور پہاڑ جو ہے وہ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، کہا کہ تم میری ہدایت مانو، اور وہ لوگ پھر بھی ہدایت نہیں مانے بلکہ کہتے تھے عربی میں اطعنا و عصینا، یعنی ہاں ہم اطاعت کریں گے اور کہہ دیتے تھے کہ ہم نافرمانی بھی کریں گے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بڑا اہم واقعہ ہے جس کو یعنی آیت نمبر 65 اور 66 میں ذکر کیا گیا کہ سنیچر کے دن شکار وغیرہ کو منع کیا گیا تھا، خاص طور سے مچھلی کے شکار کو، لیکن اس قوم نے حیلہ بہانہ کیے،
جال پہلے سے ڈال دیتے تھے، اس طریقے سے ہیلا بہانہ کر کے، جیسے کہ آج کل ہماری قوم کرتی ہے، تعویلات کرتی ہے، ہیلے بہانے کرتی ہے، وہاں بھی ہیلے بہانے کی ہے، پھر اس کی سزا بھی ملی۔ آیت نمبر اس سے آگے جو ہے ایک بڑا اہم واقعہ ہے، جس پر اس واقعے کی ہی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا، کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا دولت کے لالچ میں، اور پھر روتا ہوا ایکٹنگ کرتا ہوا آیا کہ میرے چچا کو کس نے قتل کیا۔ اس زمانے میں جو نبی ہوتا تھا وہی عدالت بھی ہوتی تھی، وہی پولیس بھی ہوتی تھی، سب کچھ۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ گائے ذبح کر کے اس کے ایک پارٹس کو اس مقتول کے پارٹ سے لگاؤ۔ اس کا تفصیلی واقعاتی کلپس میں موجود ہے۔ اور پھر وہ مقتول خود کھڑا ہو گیا تھا، اس کو میں نے سائنسی انداز سے یہ بتایا کہ کیوں کیسے کھڑا ہو گیا تھا وہ، اور اس نے بتایا، اشارہ کیا کہ یہی شخص میرا قاتل ہے۔ اسی طریقے سے کہ آیت نمبر 77 میں یہ بتایا گیا کہ کون کون لوگ منافق ہیں، ان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہے۔ آیت نمبر 79 میں ان کی حالت اس حد تک بگڑ گئی تھی اس بنی اسرائیل کی کہ مذہب کو گویا کہ بیچ دیتے تھے، بالکل جیسے کہ آج کل بھی ہم لوگ مذہب کی چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، مذہب کو بیچ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 82 میں یہ بتایا گیا کہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں، یہ غلط فہمی تھی۔ آج بھی ہم ہوں یا ہمارے علماء ہوں یا بہت سے یعنی افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم تو سب سے بہترین امت ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ایسا سمجھتے تھے، اس زمانے میں بھی سمجھتے تھے۔ ان کی وہ غلط فہمی دور کی گئی۔ آیت نمبر 91 میں معاشرے میں جو برائی تھی اور اس برائی کے نتیجے میں جو رسوائی تھی وہ بتائی گئی، جیسے کہ آج کل 1.5 ارب انسانوں کو، مسلمانوں کو رسوائی مل رہی ہے۔ انڈیکس میں اور آگے بڑھوں تو آیت نمبر 91 میں برائی کی جو ہٹ دھرمی کی جاتی تھی وہ بتائی گئی۔ آیت نمبر 96 میں سرکشی کا جو آخری درجہ تھا اس کے متعلق بتایا گیا۔ آیت نمبر 101 تک یہ بتایا گیا کہ سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ بغض اور حسد میں تبدیل ہو کر جو نگیٹو پاور تھی ان کے ساتھ مل کر وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ فرشتوں سے بغض کرنے لگے تھے۔ آیت نمبر 103 میں ایک اور واقعہ بتایا گیا ہاروت اور ماروت کا، کہ فرشتوں نے آ کر کس طریقے سے بتایا کہ جادو کیا ہے اور جادو بری چیز ہے اور معجزہ الگ چیز ہے۔ تو ہاروت ماروت کا واقعہ ایک واقعاتی کلپس میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ آیت نمبر 105 میں یہ بتایا گیا کہ برائی کی اس حد تک انتہا ہو گئی تھی کہ نبیوں کی تصحیح مذاق اڑایا جانے لگا تھا، اور جیسے کہ آج کل بھی نبیوں کے خاکے بنا دیے جاتے ہیں اور مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں یہ بتا دیا گیا کہ ذہنی پسماندگی اس کا وہ لوگ شکار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ آپس میں حسد کرنے لگے تھے، کینہ کرتے تھے یا تفاخر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ آیت نمبر 115 میں یہ ایک اور نئی بات آتی کہ عبادات میں رکاوٹ ڈالتے تھے، مسجدوں میں جانے نہیں دیتے تھے، یعنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہر قبیلے نے یا ہر نظریات نے، ہر نظریے والے نے بنا لی تھی۔ بالکل یعنی آئینہ ہے آج کے زمانے کا، آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل بھی اسی انداز کی رکاوٹیں مسجدوں میں جانے سے اس سے کی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 116 سے 19 تک اس حد تک وہ بڑھ گئے تھے، اللہ پر بھی تنقید کرنے لگے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ نظر تو آتا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اولاد ہے یا نہیں، اولاد ہے تو لڑکیاں ہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایسا برجستہ اور بھرپور جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کی قدرت تو کن کہہ دیتی ہے تو ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ بن جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 121 میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہدایت والوں کو تنبیہ کی گئی کہ مخالفین بعض مرتبہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ آؤ سمجھوتا کر لیں، کچھ ہماری بات مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی تمام بات اور ان کے تمام نظریات کو نہ مانا جائے۔ تو یہ تنبیہ کی گئی۔ آیت نمبر 141 میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کو پورے کو سمیٹا، اور سمیٹ کر یہ بتایا ان کے آباء و اجداد، یعنی بنی اسرائیل میں جب مدین سے شروع ہوئے تھے، حضرت شعیب کا، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کا
جو ذکر ہے تو ان کے آباء و اجداد کی ہدایتوں کی مثالیں دی گئیں، خاص طور سے حضرت ابراہیم جن کو تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، حضرت نوح کے بعد ان دوبارہ سے دنیا چلی تھی، ان کا قبلہ بنانا، ان کی دعا کرنا اور یہ دعا کرنا کہ یہ جو تاج خلافت ہے یعنی لیڈرشپ ہے، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہی ذریت میں برقرار رکھے، اور اب یہ بنی اسرائیل کو ملنے والا ہے۔ یہاں پر یہ تمام پاسٹ کی چیزیں بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقے کا عبرتناک چیزیں بتائیں، اور بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی لیڈرشپ کو معزول کر کے اب یہ جدید بنی اسرائیل کو لیڈرشپ دی گئی ہے۔ یہ پاسٹ کی باتیں ہوئی پارہ اول میں۔ اب جو چلے گا، جس کو ہم دوسرا پارہ اور تیسرا پارہ کہیں گے، اس میں مستقبل کے متعلق بتایا جائے گا۔ وجزاکم اللہ خیر۔